من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین الرحمن المنان الحلیم الکریم احسن الخالقین رب العالمین کے لیے درود و سلام و میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر حمد و صلوات کے بعد اہل ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے. اس اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ مومن اپنے رب کا دوست بن جاتا ہے. مومن اپنے خالق مالک حقیقی کا ولی بن جاتا ہے. پھر وہ عرش کا رب اس سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کی کیفیت اللہ رب الجلال جانتا ہے. پھر میرے بھائیوں پوری دنیا مل کے رب کے دوست کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. سوچنے کی بات ہے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے ہیں. ابو جہل بھی دشمن ہے, ابو لہب بھی دشمن ہے, عتبہ شیبہ بھی میرے نبی کے دشمن ہیں. سب نے مل کر بائیکاٹ بھی کر لیا ہے. طائف والے بھی میرے نبی کے دشمن بن چکے ہیں. بدر بھی ان کے خلاف ہے, احد بھی ان کے خلاف ہے. خندق میں 10 قبیلے جمع ہو کر میرے نبی کے خلاف آ گئے. کفار نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے. اس وقت کی سپر پاور قوتیں بھی پریشان ہو چکی ہیں. سب کو ایک ہی فکر لاحق ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی عظمت کو کس طرح روکا جائے, تاثرات کو کس طرح ختم کر دیا جائے. ان سب نے مل کر کوششیں کی اور میرے رب نے وعدہ کیا انا کفیناک المستہزئین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کچھ بھی بولے آپ کی عزت کے لیے ہم کافی ہیں. آپ کے احترام, آپ کے تقدس, آپ کی عظمت کے لیے رب ذوالجلال بھی کافی ہے.
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ان ابی و والدہ و عرضی لعرض محمد منکم وقاء، کہا تھا میرا والد ہو، میرے والد کا والد ہو، میرا کنبہ قبیلہ میرا خاندان ہو، سب کے سب محمد کی عظمت پہ قربان جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کفار سے کہا تھا اے کافرو، یاد رکھنا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، ہمارا ساتھ دینے کے لیے تو آسمانوں سے جبریل لاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حسان تم میری طرف سے کفار کو جواب دو، جبریل آپ کا مددگار ہوئے۔ تو جس کی اللہ مدد کرتا ہو، اللہ جن کا ولی بن جائے، اللہ جن کا کارساز بن جائے، میرے بھائیوں پوری دنیا مل کے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، چاہے دنیا جتنی دشمن بن جائے، چاہے دنیا جتنے مخالف بن جائے، اگر آپ کا تعلق آپ کے رب سے اچھا ہے، اللہ کی قسم ہے دنیا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، دنیا آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ سوچنے کی بات ہے نا، معصوم سا بچہ ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے، ماں نے ایک صندوق میں ڈالا ہے، پانی کے حوالے کر دیا ہے، چلتا ہوا پانی، پھر اس میں تیرتی ہوئی صندوق کہاں جائے گی، کہاں پہنچے گی، کیا کنارہ ہوگا، کون اٹھائے گا، کون سنبھالے گا؟ رب اپنے کلیم کی حفاظت اس کے دشمن فرعون کے گھر بھی کروا دیتا ہے۔ پھر اس کی دوستی کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جب رب کسی کا دوست بن جائے، دنیا مل کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ متفق ہوئے تھے سب لوگ کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، لیکن میرے رب کا فیصلہ نہیں تھا۔ فرمایا ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبہ لهم، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ یہود نہ اسے قتل کر سکے ہیں، نہ اسے سولی پہ لٹکا سکے ہیں۔ جس کی حفاظت اللہ کرتا ہو، دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس کا دوست اللہ بن جائے، پوری ملت کفر مل کے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ شرط ہے کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اچھا ہو۔ بھائیوں نے تو اختلاف کیا تھا نا، کنویں میں پھینک دیا تھا، کئی مراحل اس زندگی میں آئے تھے میرے بھائیوں، فتنہ کرنے والوں نے کئی فتنے کیے تھے، لیکن عرش کے رب نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، دنیا مل کے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آئیں، سب سے پہلے اس بات پر محنت کریں۔ آپ کہتے ہیں نا میرے دوست اتنے ہیں، میرے ساتھ اتنے مخلص ہیں، میں ان کے ساتھ اتنا مخلص ہوں۔ ہم کہتے ہیں جس کے دوست اچھے ہیں اسے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں جس کے دوست مخلص ہوں دنیا میں اس سے کوئی غم نہیں ہوتا۔ ایک انسان کی دوستی پہ ناز کرنے والوں، جس نے اپنے رب کو دوست بنا لیا ہو، اس کا منظر کیا ہوگا، اس محبت کا منظر کیا ہوگا، پھر وہ شخص کتنا اعلیٰ بن جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا فلاں کو کچھ بھی نہ کہنا، یہ فلاں سیاستدان کا خاص بن چکا ہے۔ فلاں شخص کو کچھ بھی نہ کہنا، اس کی مخالفت نہ کرنا، وہ ایس پی صاحب کا خاص بن چکا ہے، وہ فلاں آفیسر کا خاص بن چکا ہے، وہ فلاں حکمران کا قریب بن چکا ہے۔ اللہ کے بندو، جو حکمران کے قریب ہو جائے اس کی حیثیت تمہارے پاس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دنیا بولتی ہے فلاں حکمران کے آدمی کی مخالفت تو کیا، اس کے جانور پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ جانور فلاں شخص کا ہے۔ اس کی کھیت کو نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ یہ کھیت فلاں حکمران کی ہے۔ اللہ کے بندو، جو ایک حکمران کی کھیت کو، جو ایک حکمران کا جانور ہو، دنیا کہتی ہے اس کا کچھ نہ بگاڑنا کیونکہ فلاں حکمران کا دوست ہے۔ اللہ کے بندو، پھر جس کا دوست اللہ بن جائے، جس کا دوست کائنات کا خالق بن جائے، جس کا دوست کائنات کا مالک بن جائے، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کے مقام کا کیا کہنا۔ رب نے فرمایا والسابقون السابقون، میرے بندے ہیں کچھ سبقت کرنے والے ہیں،
نماز میں بھی آگے، روزے میں بھی آگے، حج میں بھی آگے، صدقات و زکات میں بھی آگے، اذکار میں بھی آگے، السابقون السابقون، فرمایا میرے سبقت کرنے والے بندے اولئک المقربون، یہی تو میرے قریب آنے والے ہیں، انہی کی تو میرے پاس قیمت ہے، انہی کی تو میرے پاس حیثیت ہے۔ میرے بھائیو آئیں رب کے دوست بن جائیں، اور اس انداز سے بن جائیں کہ اللہ آپ کا دوست بن جائے، آپ اللہ کے ساتھ محبت کریں، رب ذوالجلال آپ کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ آپ بھی مومن ہیں، میں بھی کہتا ہوں میں مومن ہوں۔ میرے بھائیو سوال یہ بنتا ہے ہماری رب کے ساتھ دوستی کیسی ہے؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو مومنوں کا دوست ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ کیسے دوست ہیں کہ آپ تو نماز بھی نہیں پڑھتے؟ آپ رب کے کیسے دوست ہیں؟ آپ نے تو کبھی زندگی میں شاید روزہ بھی نہ رکھا ہو۔ آپ اللہ کے کیسے دوست ہیں کہ رب کے سب سے بڑے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نافرمان بن چکے ہیں؟ مجھے بتائیں یہ کیسی دوستی ہے کہ آپ اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آپ مسجد میں بھی نہیں آتے، آپ اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آپ اپنے رب کے کلام قرآن مجید کو بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو اس دوستی پر وفا کر جائیں، اس محبت کا حق ادا کر دیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھا جس نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی تھی، وہ کہیں بھی بے وفائی کرنے والا نہیں تھا، وہ کہیں بھی رب سے دوستی کو توڑنے والا نہیں تھا۔ میرے بھائیو رب کی اس محبت پر قائم رہیں، اللہ کی اس دوستی پر قائم رہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دوست اگر ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے۔ اس دوستی کا بھرم رکھیں، اس محبت کا بھرم رکھیں، اس تعلق کا بھرم رکھیں، اس تعلق میں کبھی انقطاع نہ آئے، اس تعلق کی کبھی مخالفت نہ ہو، اس تعلق میں اس رابطے میں کبھی آپ کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ آئیں رب سے وہ محبت کریں کہ اس محبت کا حق ادا ہو جائے۔ میرے بھائیو یہ دوستی اتنی عظیم ہے کہ میرے نبی کو اپنی ذات پہ الفاظ سننا بھی گوارا، ابو بکر کی ذات پہ الفاظ سننا بھی گوارا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات پہ الفاظ سننا بھی گوارا، سب گوارا ہے، لیکن رب کی دوستی پہ، رب کی توحید کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سننا گوارا نہیں ہے۔ احد کا وہ منظر ہے، میرے نبی کے 70 صحابہ شہید ہو چکے، کائنات کے امام زخمی ہو کر گرے، بے ہوش بھی ہو گئے تھے، کیفیت عالم اتنا شدت والا تھا کہ سارے صحابہ غمزدہ ہو گئے تھے۔ اور حدیث صحیح بخاری کتاب الجہاد کے الفاظ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صرف 12 صحابہ بچ گئے تھے، باقی کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں منظر کیا ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیفیت کیا ہوگی۔ کائنات کے امام کے ساتھ صرف 12 صحابہ بچ چکے ہیں، باقی کسی صحابی کا کوئی علم نہیں ہے کہ اب وہ کس حال میں موجود ہے، کس کیفیت میں موجود ہے، کس جگہ پر موجود ہے۔ میرے نبی کا لشکر اتنا بکھر چکا تھا، کیفیت یہ تھی کہ 70 صحابہ کرام شہید بن چکے تھے، اور پھر اس وقت غیر مسلم تھے، پکار کے بلند آواز سے کہنے لگے تھے، کہتے ہیں فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو تو اپنی جگہ پر اپنی ذات پہ ناز تھا نا کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، انہیں اپنی ذات پہ تکبر تھا کہ آج ہم نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ پوچھنا شروع کرتے ہیں فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا بولنے دو، جواب نہیں دینا۔ پھر کہتا ہے فیکم ابو بکر، کیا تمہارے درمیان ابن ابی قحافہ ابو بکر ہیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ پھر کہا فیکم عمر، کیا تمہارے درمیان عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟
آپ نے فرمایا صحابیوں جواب نہیں دینا، خاموش ہوا، پلٹ کے چلا گیا، اپنے لشکر میں پہنچا، بلند آواز سے کہنے لگتا ہے کہ جاؤ آج ہم نے سب کا خاتمہ کر دیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کسی کا خاتمہ نہیں ہوا، ہم تو سب زندہ ہیں۔ اس نے بلند آواز سے کہا تھا اول حبل، ہمارا بت حبل آج زندہ باد ہو گیا، ہمارا بت حبل آج بلند ہو گیا۔ کائنات کے امام نے فرمایا صحابیوں جواب کیوں نہیں دیتے، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ میرے نبی کی ذات کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں بولنا نہیں ہے۔ ابو بکر یار غار کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں بولنا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں خاموش رہو، بولنا نہیں ہے۔ رب کی توحید کا مسئلہ ہے، فرمایا خاموش کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی ہم کیا کہیں؟ کہا اللہ اعلیٰ واجل، ان سب کافروں کو سنا دو تمہارے بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عظمت والا ہے تو ہمارا اللہ ہے، بلند ہے تو ہمارا اللہ ہے۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو بت عزا موجود ہے، تمہارے پاس کوئی خدا کوئی معبود عزا نام کا نہیں ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا خاموش کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ عمر بولتے ہیں اللہ کے نبی کیا جواب دینا ہے؟ کہا اس کو بتا دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، تم کیا کہتے ہو ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا دوست ہے، تمہارا دوست کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے احد میں پیغام دیا تھا ایمان والو، زندگی میں کتنی بھی تکلیفیں آئیں پھر بھی اللہ تمہارا دوست، یاد رکھنا، پوری دنیا آپ کو چھوڑ جائے یاد رکھنا اللہ تمہارا دوست ہے، آپ کے دنیا کے سارے دوست دشمن بن جائیں یاد رکھنا اللہ آپ کا دوست ہے۔ دنیا میں گھاٹا پڑتا ہے، نقصان پڑتا ہے، آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ احد کے میدان میں میرے نبی نے کتنے غم دیکھے تھے، پھر بھی کہا اللہ مولانا، اللہ ہمارا دوست ہے۔ یہ ہوتا ہے دوستی کا بھرم، یہ ہوتا ہے محبت کا بھرم۔ ہم پر غم کیا آیا، ہم تو ناشکرے بن گئے، ہم نے دکھ کیا دیکھا، ہم نے تو تقدیر سے شکایت کر رہا، ہمارے چند آنسو کیا گرے تھے، ہم نے تو کہہ دیا ہمارا نصیب اچھا نہیں ہے۔ میرے نبی نے احد کے میدان میں ایسا کوئی شکوہ نہیں کیا، تقدیر کے خلاف نہیں بولے، نصیب کے خلاف نہیں بولے، پھر بھی رب کی دوستی کے بھرم کو برقرار رکھا ہے۔ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کافروں سن لو اللہ ہمارا دوست ہے، کفار کا کوئی دوست نہیں ہے۔ میرے بھائیو اس محبت کو قائم رکھیں، اس دوستی کو قائم رکھیں۔ اللہ کی قسم ہے اس دوستی میں نقصان بھی آ جائے نا تو وہ بھی اچھا ہے۔ کسی نے بڑے قیمتی الفاظ بولے تھے، جیل میں تھے، وقت کے عالم تھے، حکمرانوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، جیل میں خط آیا تھا، خط میں لکھا تھا آپ کی فلاں نوجوان بیٹی وفات کر چکی ہے۔ دکھ ہوا، روئے، آنسو بہائے کہ نوجوان بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے۔ چند دن گزرتے ہیں دوسرا خط آ جاتا ہے، اس میں لکھا تھا آپ کی دوسری نوجوان بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس نے پھر تحریر کیے تھے کچھ شعروں کا مفہوم یہ تھا کہ تم میری بیٹی تھی، تمہاری صحت مجھے منظور تھی، لیکن یاد رکھو میرے محبوب رب کو منظور نہیں تھی تو مجھے بھی منظور نہیں تھی۔ کتنا بڑا فیصلہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ کہا میرا دل تو چاہتا ہے میری اولاد صحت مند ہو، لیکن میرا رب نہیں چاہتا تو میں بھی نہیں چاہتا۔ اگر میری منشا رب کی منشا نہیں ہے تو وہ میری منشا ہی نہیں ہے، اگر میری چاہت اللہ کی چاہت نہیں ہے تو وہ میری چاہت ہی نہیں ہے، اگر میری پسند میرے رب کی پسند نہیں ہے تو جاؤ میری پسند ہی نہیں ہے، اگر میری محبت اللہ کی محبت نہیں ہے تو یاد رکھو میری محبت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے رب کے ساتھ دوستی، یہ اللہ کے ساتھ محبت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے دوستی کا دعویٰ کیا، آپ نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، کیا رب کی محبت کے ساتھ تمہیں محبت ہے؟ کیا اللہ کی پسند کے ساتھ تمہاری پسند ہے؟ کیا اللہ رب ذوالجلال کی منشا اللہ کی مشیت کے مطابق تمہاری مشیت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو تو گرائے تھے، یہی تو میسج دیا تھا،
یہی تو پیغام دیا تھا کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، لیکن ولا نقولو الا ما یرضی ربنا، آج بھی ہم وہی بولیں گے جس پر ہمارا پروردگار راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائی، اس محبت کا بھرم رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنی دوستی تعلق کو مضبوط کریں، ورنہ پھر بڑے نقصان ہونے والے۔ انسان حریص ہوتا ہے، انسان بڑا لالچی ہوتا ہے، تھوڑی سی دولت کو دیکھ کے رب سے دوستی توڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت کو بھول جاتا ہے۔ سورہ کاف کو پڑھیں، رب نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، میرے پیغمبر ان لوگوں کے لیے دو افراد کی مثال بیان کر دو۔ وہ کتنی بڑی مثال ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا جعلنا لأحدهما جنتین، ان میں سے ایک غریب شخص تھا، ایک شخص ایسا تھا جس کے دو باغات تھے۔ باغات کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ثمرات سے بھرے ہوئے تھے، انگوروں کے وہ باغ تھے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، جس کے کناروں پر کھجور کے درخت موجود تھے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، رب ذوالجلال نے فرمایا انگور کا ثمر بھی ہے، کھجور کا ثمر بھی ہے، درمیان میں زراعت بھی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے بات یہ ہے ان باغات کے درمیان سے نہر بھی گزرتی ہے۔ کتنی سہولیات موجود ہیں، کس کیفیت میں یہ دنیا دار بن چکا ہے۔ پھر اس کیفیت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، اپنے ثمرات کو دیکھتا ہے، ثمرات پر نظر پڑی، باغات پر نظر پڑی، دل میں تکبر آ گیا، کہتا ہے لگتا یوں ہے کہ میرا رب مجھ سے کوئی چھیننے والا نہیں ہے، اس نے جو دیے ہیں وہ نعمتیں میری زندگی سے کبھی جائیں گی بھی نہیں، اور اگر میں نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے چلا بھی گیا تب بھی یہ میری دنیا تو میرے پاس برقرار رہنے والی ہے۔ نیک بندے نے کہا تھا اللہ کے بندے اپنی ذات پہ ظلم نہ کر، اپنی ذات پہ ظلم نہ کر، تیرے رب نے تجھے دیا ہے اس کو یاد کر، تیرے رب نے تجھے دیا ہے اس کا شکر گزار بندہ بن جا، عطا ہے تو اللہ کی ہے، اس کا نافرمان نہ بن۔ وہ کہتا ہے تجھے کیا علم، تیرے پاس کیا حیثیت ہے، تو مجھے کیا سمجھانے والا ہے۔ آج کئی دنیا دار نیک لوگوں کو یہی تو جواب دیتے ہیں، تم کون ہو تو ہمیں سمجھانے والے، تم کون ہو تو ہمیں نصیحت کرنے والے۔ اس شخص نے یہی بولا تھا، رب ذوالجلال نے فرمایا اس کی انا تھی، اس کا تکبر تھا، کیفیت یہ تھی کہ سارے کا سارا باغ گر چکا تھا، سارے درخت جڑ سے اکھڑ گئے تھے، سارے ثمرات ختم ہو گئے تھے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے، ندامت کے ہاتھ ملنے لگتا ہے، اپنے سارے باغ کو گرا ہوا دیکھتا ہے۔ اس منظر پہ جب پہنچتا ہے سمجھتا ہے کہ میری ساری کمائی تو ختم ہو چکی ہے، تہس نہس بن چکی ہے۔ کیفیت میں، اس کیفیت میں، اس منظر میں جب پہنچا کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ سکرات کے منظر میں بڑا اللہ یاد آتا ہے، جب مصیبت آ جاتی ہے نا پھر اللہ بہت یاد آ جاتا ہے، کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش ایسا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ میرے رب نے فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ اس مثال سے معلوم ہوتا ہے برقرار دنیا اور آخرت میں کامیاب وہی رہتا ہے جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہوتی، جس کی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی۔ دنیا آخرت میں کامیاب وہی ہوتا ہے جس کا ولی اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا دوست ہے۔ اللہ پھر اس دوستی کا صلہ کیا ملے گا، اس محبت کا نتیجہ کیا ملے گا، اس محبت کا ہمیں ثمر کیا ملے گا؟ اگر ہم اس دوستی پہ قائم رہ بھی جائیں تو ہمیں نتیجہ کیا ملنے والا ہے؟ رب نے دنیا کی بات نہیں کی، اللہ نے دولت کی بات نہیں کی، اللہ نے دنیا کی خوشحالی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اگر مل جائے تو نصیب کی بات ہے، لیکن میرا رب آپ کو اس سے بڑی چیز دینے والا ہے۔ بات قابل غور ہے، اللہ آپ کو اس سے بڑی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟
فرمایا میری دوستی کا ثمر یہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اپنے بندے کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا، میں اپنے بندے کو کبھی مشرک ہونے نہیں دیتا، میں اپنے بندے کو، میں اپنے محبوب کو کبھی بدعتی ہونے نہیں دیتا، میں اپنے محبوب کو کبھی گناہوں میں آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کی زندگی میں حق کی روشنیاں ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں ہدایت ہوتی ہے، وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت پر غور کریں، پھر اپنے معاشرے پر غور کریں، معلوم ہوتا ہے رب کے کوئی چند ہی دوست ہیں، باقی رب کا کوئی دوست نہیں ہے ہمارے معاشرے۔ رب کی محبت پر چلنے والے کوئی چند ہی لوگ ملیں گے، ورنہ آج رب سے محبت کرنے والے لوگ بڑے کم ہیں۔ میرے بھائیو آئیں، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پسندیدہ بندوں کا دفاع کیسے کیا ہے؟ فرمایا تھا ان عبادی لیس لکم علیہم سلطان، شیطان تو خون میں بھی گردش کرے گا، جا اپنے پیادہ قافلے بھی چلا لے، اپنے سوار قافلے بھی دوڑا دے، تو نے اپنے قافلوں کے ساتھ جتنی محنت کرنی ہے کر لے، لیکن میرے خاص بندے ہوں گے، تیرا ان کے اوپر کوئی بس نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو آئیں، میری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنا عقیدہ بنا لیں اور کہیں اللہ میرا دوست ہے، اپنا عقیدہ بنا لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، عزم بنا لیں، پختہ ارادہ کر لیں، آپ کو جتنے بھی نقصان آئے ہیں آپ بولیں اللہ میرا دوست ہے، وہ سب کا ازالہ کر دے۔ آپ کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں آپ کہیں اللہ میرا دوست ہے، مجھے اس دوستی پر بھرم ہے، میرا رب میری سب مشکلات کا ازالہ کر دے۔ یوسف علیہ السلام کا یہی تو عقیدہ تھا، یہی تو عزم تھا، اس لیے بولے تھے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے آسمان و زمین کو بنانے والے تو ہی دنیا آخرت میں میرا دوست۔ میں کہتا ہوں اپنا یہ عقیدہ بنا لے، یوسف علیہ السلام کی دعا کا یہ جملہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اللہ کی قسم میں دنیا مل کے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ کہیں اللہ میرا دوست ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں تو میرا دوست ہے۔ اور پھر جب اللہ دوست بن جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محدثین کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے، کہتے ہیں کھانے کی انہوں نے باریاں تقسیم کر دی تھیں کہ ہم نے علم حدیث کو حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور کام نہیں ہوگا، لیکن کہتے تھے دن مقرر کر لیتے ہیں کہ ایک دن کے لیے کوئی مزدوری کرے گا، کمائے گا، جو مزدوری مل جائے گی اس سے کھانا لائے گا، ہم سب مل کے کھائیں گے۔ ایک محدث کی باری آتی ہے، سب ساتھیوں نے کہا تھا کہ جاؤ آج تمہاری کمانے کی باری ہے، تمہاری مزدوری کی باری ہے۔ وہ کہتا ہے آج میں نہیں جاؤں، آج کمائی کے لیے نہیں جاؤں گا، آج مزدوری کے لیے نہیں جاؤں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے آج میں دعا کروں گا، میں کھانا مانگوں گا تو اپنے رب سے مانگوں، میں سوال کروں گا تو اپنے رب سے سوال کروں گا۔ اٹھاتا وہ گیا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دروازہ کھولا، دیکھتے ہیں حکمران کا قاصد ہمارے پاس چل کے آیا ہے۔ قاصد سے پوچھتے ہیں تم کیوں آ گئے؟ کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ رب کے چند بندے آج بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کی حفاظت ایسے کرتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کو اس طرح سے بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم نے رب سے کیا محبت کی، ہم نے رب ذوالجلال کے ساتھ کون سی دوستی کا بھرم رکھا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو دنیا آخرت میں ہمارا دوست ہے۔ میرے بھائی اس دوستی پر قائم رہیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی تو آخرت بھی سنور جائے گی۔ زندگی کی سب مشکلات کا حل اس جملے میں بھی تو نظر آتا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ میں کیسا بھی ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں،
لیکن میرا عقیدہ ہے تو میرا دوست ہے۔ میرے بھائیو، اگر یہ عقیدہ بن گیا تو انشاءاللہ دنیا کے سارے سفر کامیابی سے گزریں گے اور آخرت کا ہر سفر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کا گھر اللہ کے لیے بناتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں تکبر نہیں ہے، انا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، وہ خلوص کے ساتھ رب کے گھر کو تعمیر کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے جتنا گھر کیوں نہ ہو۔ یہ مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس مسجد کی تعمیر چاہے کتنی سادہ کیوں نہ ہو، لیکن حسب توفیق اس نے اپنا خلوص اس میں شامل کر دیا ہو، اپنی استطاعت کے مطابق اس نے بنایا ہو۔ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، اس طرح سمجھ لیں کہ دنیا میں اگر ایمان کی سلامتی کے گھر ہیں تو یہ مسجد ہے۔ اگر یہ مساجد ختم ہو گئے تو ایمان اسلام پر عمل کرنے والے شاید چند لوگ ہی بچیں گے، ورنہ دنیا سے اسلام کا تذکرہ ختم ہو سکے۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، اس لیے لازم بنتا ہے آپ پر کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ عیسائیت ایک باطل مذہب ہے، ان کی ایک مثال یاد آتی ہے، پھر ہماری حالت پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ باطل پرست لوگ، ان میں چند لوگوں کی ایک روٹین ہے کہ جب انہیں تنخواہ ملنی ہے، انہوں نے سب سے پہلا خرچ جو نکالنا ہے تنخواہ سے وہ ان کے چرچ کا ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، گھرانے اہل اولاد کے لیے نہیں۔ باطل پرست بھی ہو کر وہ اپنے چرچ کے لیے سب سے پہلی ترجیحی بنیاد پر اس کو حیثیت دیتے ہیں۔ ایک باطل کے پاس اپنی عبادت گاہ کی یہ حیثیت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے پاس کیا حیثیت ہے؟ مثال تلخ ہے لیکن سمجھانے کے لیے ضرور دے دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ہم جو چائے کے ایک کپ پہ خرچہ کرتے ہیں نا، اگر اس کا آدھا خرچہ مسجد کو دینا تو یہ مسجدیں اتنی فعال ہو جائیں گی کہ غرباء کی مدد بھی ان مساجد سے ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے پاس مسجد کی اتنی حیثیت بھی نہیں رہی۔ اہل اسلام کا الویہ یہ ہے، جمعہ کی نماز میں آنے والا شخص اگر 100 روپیہ ایک ہفتے میں مسجد کو دے دیتا ہے، اگر 200 بندے بھی اس مسجد میں آتے ہیں نا جمعہ میں،
یہ ماہانہ یوں سمجھے 80,000 روپیہ بن جاتا ہے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے پاس رسید لے کر اس کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، ہمیں بار بار چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے، لیکن یہ سب کرنا پڑتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ ہمارے پاس مسجد کی وصیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. مسجد نبوی کا وہ منظر یاد کریں جب میرے نبی نے صحابہ سے مل کر خود اینٹیں اٹھائی. مزدوری کے لیے سارے صحابہ تھے نا. کائنات کے امام کی عظمت کا کیا کہنا، لیکن وہ بھی ساتھ موجود ہے کہ مسجد اللہ کا گھر. انہوں نے پہلا اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی. تو میرے بھائیو، جب مسجد کے حوالے سے تعاون کی بات آتی ہے تو کئی ایک ہمارے معاشرے کی تلخ مثالیں ہماری زبان پہ آ جاتی ہیں. یہ کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا مساجد سے سلوک ایسا ہے، رویہ ایسا ہے. تو آئیں اپنی اصلاح کریں، اپنے قلوب کی اصلاح کریں. اس مسجد کا میرے اوپر، آپ کے اوپر سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ جہاں ہم اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں وہاں اللہ کے اس گھر کے اخراجات بھی پورے ہو جائیں. اس حوالے سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ ہمارے صحن سے آگے کی جو جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، یہ جو خالی پلاٹ ہے، انشاءاللہ اس کی تعمیر کا ہم نے آغاز کرنا ہے. میں تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا جو بھی بھائی مسجد سے جانے سے پہلے یا حسب توفیق جب بھی اس سے ہو سکے تو اس پلاٹ کے حوالے سے بھی تعاون کرے اور مستقل بنیادوں پر اس مسجد کے آپ معاون رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.